راستہ دکھاتا ہے۔ اور دیکھیے جنات نے پہلی بار قرآن سنا، ہم ساری زندگی ہم نے گزار دی قرآن سنتے ہوئے، قرآن کے مرکزی مضمون کو ہم نہ سمجھ سکے، قرآن کے پیغام کو ہم نہ سمجھ سکے۔ انشاءاللہ آگے بات اس پر بھی آئے گی، قرآن کے پیغام کو ہم نہ سمجھ سکے، جنات پہلی سماعتوں میں قرآن کے پیغام کو سمجھ گئے، کہنے لگے یا دین الرشد فآمنا بھی۔ یہ کتنا پیارا کلام ہے جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، رشد و ہدایت کی روشنیاں دکھاتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آئے تھے تو مشرک کافر بھٹکے ہوئے گمراہ تھے، چند لمحے میرے آقا کی زبان سے قرآن سنا، فوراً وہیں پہ کھڑے کھڑے کہنے لگے آمنا بھی، ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اگلا جملہ جنات کا سنیے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، پیغام قرآن، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ تجھے مجھے قرآن کا پیغام سمجھ نہیں آتا، جنات پہلی بار قرآن سن کر سمجھ گئے مرکزی مضمون، کہنے لگے قرآن بڑی عجیب کتاب ہے، ہدایت کی طرف بلانے والی ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آج یہیں پہ کھڑے کھڑے یاد کرتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، آج کے بعد رب العالمین کی ذات و صفات و افعال میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، یہ جنات پہلی ملاقات میں قرآن کا پیغام سمجھیں۔ تو پیغام قرآن پر بات آخر میں انشاءاللہ، تو بعد میں موعظہ پہ کر رہا تھا، قرآن ہدایت، قرآن واعظ و نصیحت، نصیحت کیسی نصیحت؟ فاروق اعظم کو دیکھیے گھر سے چلتے ہیں کس لیے؟ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج مکہ کے اندر ایک شرف، مکہ کے سرداروں کے اندر ایک مقام حاصل کرنا ہے، تعریفیں حاصل کرنی ہے، اونٹ لینے ہیں، انعام لینا ہے، گھر سے چلتے ہیں، کس نیت سے چلے؟ آج محمد کا کام تمام کر دوں گا، ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ لیکن جب چلے راستے میں اپنے بہنوئی اور بہن کی زبان سے قرآن کی صدائیں سنی، قرآن کی صدائیں فاروق اعظم عمر ابن خطاب کے کانوں میں پڑتی ہیں، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جو عمر گھر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کے لیے آیا تھا، قرآن سننے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گئے، حضور کی عزت و ناموس و دین کے لیے مر مٹنے کا عزم کرنے کے لیے چلا گیا۔ یہ قرآن کی تاثیر تھی، یہ موعظہ ہے۔ میں تو ایک صحابی کا اگر آپ کے سامنے اس قبول اسلام کھولتا چلا جاؤں، وقت مختصر ہے، اب دیکھیں قرآن کریم نے کیسے ان لوگوں کی دل کی دنیا بدل دی۔ یہ موعظہ من ربکم، یہ قرآن تمہارے لیے رب کی طرف سے واعظ و نصیحت کا پیغام لے کے آیا ہے، اور ایسی واعظ و نصیحت لے کے آیا ہے کہ جو ایک بار صدق کے دل سے اخلاص کے ساتھ سن لیتا ہے وہ چھوڑ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مانے۔ دوسرے نمبر پر رب العالمین نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، یہ قرآن تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن روحانی بیماریوں سے بھی شفا، قرآن جسمانی بیماریوں سے بھی شفا۔ اللہ نے قرآن کو سراپا شفا بنایا ہے، الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن شفا ہے۔ کوئی دل سے پڑھنے والا تو آئے نا، کوئی دل سے پڑھنے والا تو آئے نا، اس کی دل کی دنیا روشن ہو جائے گی، اس کے دل سے تکبر کا خاتمہ ہوگا، عجب کا خاتمہ ہوگا، کینے کا خاتمہ ہوگا، بغض کا خاتمہ ہوگا، نفاق کا خاتمہ ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کریم کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کے سب کو ہم نے تمہارے لیے شفا بنایا ہے۔ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے جو شفا ملتی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن شفا تھا، ہے اور رہے گا، بات ہماری اپنی ہے اگر ہم اس سے لینے والے ہوں تو۔
میرے آقا فرماتے ہیں فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، یہ سورہ فاتحہ ہے جس سے تمہارا قرآن شروع ہو رہا ہے، ہر بچے بوڑھے جوان کو یاد ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا شفاء من کل داء، ہر بیماری سے علاج اس کے اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، الا السام، سوائے موت کے۔ موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، موت کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ اکبر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی علاج تعبیر فرمایا۔ سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کر دو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دیں گے، روحانی بیماریاں بھی دور کر دیں گے۔ یہ شفا ہے، یہ شفا ہے۔ سورت کا نام ایک سورہ شفا بھی ہے۔ کیوں شفا کہا جاتا ہے؟ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ جو کسی علاقے میں گئے، ان لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا، اور رات ہی ان کی سردار کو کس نے ڈس لیا؟ بچھو نے کاٹا اور وہ تڑپ رہا تھا۔ کسی نے کہا یہ جو اللہ والے آئے ہوئے انہیں سے دم ڈلوا لو، شاید تمہیں کچھ شفا مل جائے۔ انہوں نے کہا بلاؤ۔ بلایا گیا تو انہوں نے کہا پہلے تو ہم آئے تھے، کھانا مانگا تھا، کھانا نہیں دیا تھا، اب آئے ہو، اب آیا نہ ہو پہاڑ کے نیچے، اب آؤ۔ کہا ٹھیک ہے، دم تو ڈالیں گے لیکن ساتھ ہدیہ بھی لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بکرا ذبح کر کے دیا، پھر دم ڈالا تو اس کے جو بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ انہوں نے وہ ہدیہ اور جا کے صبح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ رات کو یہ سارا منظر ہمارے ساتھ پیش آیا، تو حضور نے فرمایا تم نے کیا پڑھ کے پھونکا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو بتایا تھا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء الا السام، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے۔ میں وہی پڑھ کے پھونکا تو اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور ساتھ میں ہدیہ بھی دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں میرا حصہ نہیں کرو گے، میرا حصہ نہیں کیا، تبھی خوشی ہے، خوش طبی کے طور پر جو کا ارشاد فرمایا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شفا ہے قرآن میں، اللہ نے قرآن کو شفا بنایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی اپنا معمول مبارک یہی تھا کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس کوئی بیمار آ جاتا، آپ علیہ السلام دم فرمایا کرتے تھے اس کے اوپر، اور وہ دعا میں اکثر آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقم۔ یہ وہ دعا ہے جو میرے آقا کے پاس جب بھی کوئی بیمار آتا تو حضور اس پر ہی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، یہ حضور علیہ السلام پڑھ کے پھونکا کرتے تھے۔ اور ایک موقع تو پھر آقا کی زندگی میں ایسا آیا جب حضور علیہ السلام سفر آخرت پہ جانے کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو کیا عظیم شان عطا فرمائی۔ میرے آقا سفر ہجرت پہ جا رہے ہیں، سر صدیق کی گود میں ہے۔ میرے آقا سفر آخرت پہ جا رہے ہیں، سر صدیقہ کی گود میں۔ میرے آقا سفر ہجرت میں صدیق کے ساتھ ہیں، ان کو ساتھ صدیق کے سفر بنایا ہوا ہے۔ سفر آخرت ہے، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر بیان فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا کو میرے گھر لایا گیا آخری ایام میں، حضور نے خواہش فرمائی تھی کہ اپنی باقی ازواج مطہرات سے اجازت دی کہ اگر آپ تمہیں اجازت دو تو میں عائشہ کے پاس اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارنا چاہتا ہوں۔ اجازت دے دی گئی۔ پیارے آقا کو دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کے حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے خبر دی گئی پہلے تو میں بڑی خوش ہوئی کہ آج میرے سرتاج اپنی باری کے علاوہ میرے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتی میں نے دروازہ کھولا تو پھر تو میری پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اپنے آقا کی حالت دیکھی نا کہ حضور کے پاؤں زمین سے گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں اور حضور دو صحابہ کے کندھوں کے سہارے تشریف لا رہے ہیں، چل نہیں سکتے، بہت شدید بخار تھا۔ اما جان سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اسی حالت میں میرے سرتاج میرے محبوب کو میرے پاس لایا گیا، میں اپنے معمول کے مطابق جب بھی حضور کو بخار ہوا کرتا تھا میں یہی دعا پڑھ کے حضور پہ پھونکا کرتی تھی، حضور کا بخار اتر جایا کرتا تھا۔ آج بھی اپنی عادت کے مطابق اپنے معمول کے مطابق میرے اس گود میں میرے آقا کا سر رکھا ہوا ہے، میں نے آقا کے سر پر جسم پہ ہاتھ ملتے ہوئے یہی دعا پڑھ کے پھونکنا شروع کی تو میرے آقا نے میرا ہاتھ پکڑ دیا، بس عائشہ بس عائشہ
آج دعا اور دعا کا وقت ختم ہو چکا، جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ خود منع فرما رہے ہیں، بس عائشہ بس عائشہ، آج دعا کام نہیں آئے گی، آج کوئی دارو کام نہیں آئے گا، آج کوئی طب کام نہیں آئے گی، آج تمہیں دنیا کو چھوڑ کے جانے والا ہوں۔ شفاء لما فی الصدور، یہ تمہاری دلوں کی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ علاج قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے دعا اللہ رب العزت نے جو اگلا خاصہ قرآن کریم کا بیان فرمایا وہ ہدا، قرآن ہدایت ہے، تم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاؤ، یہ تمہیں سیدھا جنت کے اندر لے کے جائے گا، صرف تم اس کے مطابق گزارنے والے بن جاؤ، یہ راہ راست پہ تمہیں لے کے آ جائے گا۔ اگر یقین نہ آئے تو صحابہ کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان ہستیوں کی زندگیاں اٹھا کے دیکھی کہاں کے گئے ہوئے لوگ۔ وہ مکہ والے جو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے، وہ مکہ والے جو جانور پہلے پانی پی لیتا تو اس پہ صدیوں لڑائیاں جاری رہتی تھیں ان کی، پھر جب قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہوا، جب وہ قرآن والے بنے، پھر کیسے ہوئے کہ وہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے مثال تھے۔ یہ قرآن نے دنیا کے اندر بھی ان کو اعزازات سے نوازا ہے، قرآن نے دنیا میں ان کی ایسی رہنمائی کی ہے کہ وہ رستہ ایسا ان کو عطا کیا کہ دنیا کے اندر ان کو جنت کی بشارت مل گئی، اولئک هم الفائزون اولئک هم الوارثون، یہ دنیا کے اندر بشارت مل گئی۔ اور چوتھا خاصہ قرآن کریم کا جو خود قرآن کریم بیان کرتا ہے وہ رحمہ، قرآن رحمت ہے، اس کی رحمتوں کو اگر آپ کھولیں، اس کی رحمتیں بے بہا ہیں، لیکن افسوس ہم اس کی رحمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اب الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کو پڑھنا شروع کریں، اس کی رحمتوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ ہر لفظ پہ ہر حرف پہ اللہ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم کوئی بندہ اگر پڑھ لیتا ہے تو 30 نیکیاں، کتنا وقت لگا آپ کا الف لام میم پڑھنے پر؟ 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ گئی۔ اور میں نیکیوں کی بات جب بھی کرتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں، ہم ایسے لوگ ہیں جنہیں ان نیکیوں کی قدر نہیں، کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمیں آٹے کی قیمت کا پتہ ہے، ہمیں چینی کی قیمت کا پتہ ہے، ہمیں ڈالڈے کی قیمت کا اندازہ ہے، لیکن ہمیں نیکی کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ ارے ڈالڈا مہنگا ہوگا، کتنا ہوگا، پھر بھی تم خرید لو گے، لیکن نیکی اگر کم ہو گئی، میدان محشر میں آسمان تا زمین جتنی خلا ہے، اتنا سونا چاندی تیرے پاس آ جائے، اتنا اور آ جائے، اور تو دیکھ کے ایک نیکی میدان محشر میں خریدنا چاہے تو نہیں خرید سکتا۔ اور یہ 30 نیکیاں کیسے مل رہی ہیں؟ صرف الف لام میم کہنے کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ یہ قرآن کی رحمت ہے، اور قرآن کی رحمت صرف یہی نہیں، دیکھیں میں قرآن کریم پورے کا پورا اگر آپ تلاوت کرتے رہیں پابندی کے ساتھ، وہ تو آپ کو یہ تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، لیکن ایک بندہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ضعیف العمر ہو گئے، قرآن پڑھ کوئی نہیں سکتے۔ بعض لوگ آنکھوں سے معذور ہیں، دیکھ کے پڑھ کوئی نہیں سکتے، زبانی آتا کوئی نہیں کہ پڑھے۔ بعض لوگ مصروف اتنے ہوتے ہیں، قرآن کھولنے کا ان کے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کی رحمت دیکھیے، قرآن ایسے لوگوں کو بھی معلوم نہیں چھوڑ، ایسے لوگوں کو بھی قرآن معلوم نہیں چھوڑ۔ روایات میں آتا ہے، تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے، میں چند صورتوں کے خاص خصوصی فضائل جو آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں کہ جو اگر کسی کے پاس زیادہ وقت نہ ہو، ایک تو عادت بنائے، معمول بنائے، روزانہ 1 رکوع ہو، 1 صفحہ ہو، 1 ورقہ ہو، آدھا صفحہ ہو، اتنا تو ضرور ہو، بس تلاوت پر پکی ہو، یہ ایک روٹین اپنی بنا لی، یہ فوت نہیں ہونی چاہیے، کسی طور پہ چھوٹنی نہیں چاہیے، ایک تو یہ پکی روٹین ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کم اوقات ہوتے ہیں، مختصر وقت آپ کے پاس ملتا ہے، آپ فارغ ہوتے ہیں، تھوڑی 5-7 منٹ کے لیے آپ فارغ ہوئے، پھر اس کے اندر یہ جو فضائل مخصوص صورتوں کے ہیں آپ ان کو سامنے رکھا کریں اور ان کی تلاوت کیا کریں، تاکہ آپ کسی صورت قرآن کی رحمت سے معروف نہ ہو۔ سورہ فاتحہ جس کی ایک فضیلت میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کر دی، شفاء من کل داء، بیماری سے شفا۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنا 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، 2/3 قرآن پڑھنے کے برابر، یعنی 20 پارے پڑھنے کے۔ ایک بار سورہ فاتحہ کا ثواب کتنا ہے؟ 20 پارے پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو بندہ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے، 3 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کتنے پارے ہو گئے؟ 60۔
دو قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب کتنی دیر میں ملے گا؟ صرف 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ یہ تفسیر مظہری کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو اگر اپنے پاس اتنا وقت نہیں ہو تو یہ سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 3 بار اگر آپ پڑھو، روزانہ اگر ایک بندہ 3 بار کی وقت نکال کے اس کو پڑھ لیتا ہے تو روزانہ 2 قرآن ختم کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پر آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں کنز العمال کی روایت ہے کہ یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جو بندہ 4 بار آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ فاتحہ 2 قرآن کا ثواب، 4 بار آیت الکرسی 1 قرآن کریم کا ثواب۔ اس کے ساتھ سورہ قدر ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ سورت ہے، اس کے بارے میں یہی روایت ہے، کنز العمال ہی کی روایت ہے کہ یہ بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ جو بندہ 4 بار اس کو پڑھے گا پورے قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ بھی سارا پارے کیا ہے، یہ نصف قرآن کے برابر، 15 سپاروں کے برابر ہے۔ 2 بار پڑھو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ سورہ عادیات ہے، والعادیات ضبح، اسی کے بعد متصل آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، یہ بھی نصف قرآن کے برابر ہے، یہ بھی 15 سپاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی بندہ سورہ عادیات 2 بار پڑھتا ہے تو اسے کتنے قرآن، ایک پورے قرآن کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، 1000 آیتوں کے برابر ثواب ملتا ہے جو بندہ 1 بار اس کو پڑھتا ہے۔ تو قرآن کریم کی کل آیات جو ہیں وہ 6000 سے کچھ اوپر ہے، کوئی کسی نے 200، 6000، 236، 240، 235 یہ نقل کی ہیں۔ بہر کے 7 بار اگر آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ دیں، سورہ تکاثر کو، تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورہ نصر ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ بھی 1/4 قرآن کے برابر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں، مختصر صورتیں، اور یہ ہر بندے کو یاد بھی ہوتی ہیں، آپ نمازوں میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ روایات کے اندر ان کے فضائل اسی لیے بیان ہوئے ہیں کہ وہ بندے، وہ لوگ کہ جو قرآن پڑھ نہیں سکتے، نظر نہیں آتا ان کو، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو معروم جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کو بھی معروم تو نہیں جانا، پھر ان کو یہ فضائل ہیں، پھر وہ ان کو اپنائیں ساتھ، اور باقی بھی آپ اپنا سکتے ہیں فارغ اوقات میں، مختصر اوقات میں، جب آپ کے پاس وقت کم ہو تو ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان صورتوں کو پڑھیں۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، 10 پاروں کا ثواب 1 بار پڑھنے، 2 بار پڑھو 20 کا ثواب، 3 بار پڑھو پورے قرآن کا ثواب۔ تو یہ قرآن رحمت ہے، آپ قرآن کو جس اعتبار سے پڑھو، اول تا آخر ترتیب کے ساتھ پڑھو تو تب بھی رحمت ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں ملتی جائیں۔ درمیان سے خصوصی صورتوں کو لے کر پڑھو تو پھر بھی آپ کے لیے قرآن رحمت بن کے آیا ہوا ہے۔ اب اتنی بڑی فضیلتوں کے باوجود، اس قدر بڑے پیکیجز کے باوجود اگر پھر بھی ہم اس قرآن کی رحمت کو حاصل نہ کر سکے تو گھاٹا تو ہمارا اپنا ہے، نقصان تو ہمارا اپنا ہے، پھر کمزوری ہماری اپنی ہے۔ جب اللہ ایک طرف ایک بندہ کہتے جی میں دیکھ نہیں سکتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھے قرآن نہ سیکھ سکتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں، اب کیا کروں؟ اب اسے سورہ اخلاص تو آتی ہے، سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، وہ تو دن بار اسی کو پڑھتا رہے نا، قرآن کی بھی تو قرآن ہے، تو کیا اس کو ثواب نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں تو ثواب تو ملے گا۔ تو اگر ہم قرآن کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت، اللہ نے قرآن کے ذریعے بے شمار رحمتیں ہم تک بھیجی ہیں، لیکن کمزوری ہمارے اپنے اندر ہے، ہم تک پہنچنے کی کوشش کوئی نہیں کرتے۔ آج اعلان ہو جائے کل فلاں مقام پر آٹا فری تقسیم ہوگا، چھوٹا بڑا ہر بوڑھا بچہ، چل سکتا ہے نہیں چل سکتا، بیمار ہے مرد ہے عورت ہے، لائن لگی ہوگی، سارے پہنچیں گے۔ کیوں؟ قیمت اندازہ ہے کہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن قرآن پکار کے کہہ رہے کہ پڑھنے والا تو ہونا ہے۔ تم 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں ملیں گی، تم 1 سورت پڑھو گے 10 پاروں کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنے بڑے بڑے پیکیجز مل رہے ہیں اور فری میں مل رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے ہمارا اس کو؟ چند لمحے لگتے ہیں، چند منٹ لگتے ہیں، چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اور ہمیں اتنے بڑا ثواب ہمارے اعمال میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ تو فضائل قرآن پر چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ پیغام قرآن اصل چیز ہے ہماری۔ پیغام قرآن کیا ہے؟، پیغام قرآن یہ ہے، ایمان لاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، 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 ایمان لاؤ، اس پر ڈٹ
توحید پر ڈٹ جاؤ، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جب تم ایمان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ تو پھر یہاں سے پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے، پھر مصیبتیں آئیں، پھر پریشانی آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بن جائیں اور ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے ایمان لے آئے، آمنا کا دعویٰ کر لیا، اقرار کر لیا تو اب یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ نہ، چھوڑا کوئی نہیں جائے گا، جو جتنا اس کے قریب ہوگا اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ وہ دیکھیے نا خلیل اللہ کو، خلیل بننے سے پہلے کتنے آزمائے گئے، باپ کو چھوڑنا پڑا، برادری کو چھوڑنا پڑا، کنبے قبیلے کو چھوڑنا پڑا، بچے کے گلے پہ خنجر چلانا پڑا، اور خود اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کرتے ہوئے آگ کے شعلوں میں کودنا پڑا۔ یہ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ تو ہمارے صرف میرے اور آپ کے ساتھ تو نہیں ہوگا، یہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا۔ اور جو پیغمبر جتنا قریب تھا نا اتنا آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے انبیاء کی تکلیف ایک طرف پلڑے میں رکھ دی جائے، مجھ محمد کو جتنا ستایا گیا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، محمد کی تکلیفوں والا پلڑا جھک جائے گا، باقیوں کی پلڑا ہواؤں میں اڑنے لگ جائے گا۔ کتنا آزمایا گیا میرے آقا کو، یہ کم آزمائش ہے کہ جس شخص کے لیے، جس ہستی کے لیے کائنات بنائی گئی وہ سجدے میں جائے اور اس کے قرآن کے اونٹ کی اوجری ڈال دی جائے، یہ کم آزمائش ہے۔ اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، میرے آقا سجدے میں تھے، اوپر اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی۔ میرے آقا طائف کے میدانوں میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے آقا کے خون کا ایک قطرہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ اور جب میرے آقا طائف کے میدانوں میں دعوت دینے کے لیے گئے نا، واپسی پہ کتنا خون بہا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں اور آپ کے غلام فرماتے ہیں جب حضور واپس آئے تو حضور کا پاؤں مبارک جوتے کے ساتھ چپک چکا تھا، خون کی وجہ سے جدا نہیں ہو رہا تھا، اتنا خون بہا میرے آقا کے طائف کے موقع پر۔ تو آزمایا جائے گا، تو پیغام قرآن پیچھے نہیں ہٹنا، ڈگمگانا نہیں ہے، آپ کے قدم ڈگمگائیں نہیں۔ اب قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں جو لوگ پیغام قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر ڈٹ جاتے ہیں، قرآن نے انہی کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کون تھے؟ جنہوں نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا تھا، توحید کا اعلان کیا تھا، توحید کا علم لہرایا تھا، اور پھر لہرانے کے بعد قدم ڈگمگائے کوئی نہیں ان کے، ڈٹ گئے، ایسے ڈٹے ایسے ڈٹے، اس نے مارنے کی دھمکی دی لیکن پیچھے کوئی نہ ہٹے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ ربنا اللہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ آؤ میرے محبوب، میں آپ کو نوجوانوں کا قصہ بھی سناتا ہوں جو لوگ اپنے ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں میری توحید کا اعلان کرنے کے لیے، میری توحید کی صدائیں بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، ظالم بادشاہ کی عدالت میں کھڑے کیے گئے، بلائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ نوجوانوں کیا موقف ہے تمہارا؟ کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے، ہم تمہارے خود ساختہ آستانوں کے سامنے زمین نہیں جھکائیں گے، ہم تمہارے خود ساختہ بتوں کے سامنے زمین نیاز نہیں جھکائیں گے۔ بادشاہ نے پہلے اشارہ کیا، یہ دیکھو یہ تمہاری برادری کے وڈیرے ہیں، یہ تمہارے قوم کے بڑے ہیں، یہ بھی تو ہمارے خود ساختہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، میری نہیں مانتے ہو،
میری پیچھے نہیں چلتے ہو، کم سے کم اپنے برادری کے بڑوں کا تو خیال کر لو نا، انہی کی تو بات مان لو نا۔ نوجوانوں نے پھر نعرہ لگایا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب انداز ہے۔ یہ خون میں تو ہمارے ہیں، یہ خون میں تو ہمارے ہیں، لیکن عقیدے میں ہمارے نہیں ہیں۔ اور انسانیت عقائد سے سنورتی ہے، خون سے نہیں سنورتی۔ انسانیت کے لیے رشتہ عقیدے کا ہوا کرتا ہے، خون کا نہیں ہوا کرتا۔ وہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک، او نوح یہ تیری آل میں سے نہیں۔ باری تعالیٰ کیسی عجیب بات ہے، میرا سگا بیٹا، میرا خون میری آل میں سے کیوں نہیں؟ انہو عمل غیر صالح۔ قرآن کہتا ہے رب العالمین نے دو ٹوک اعلان فرما دیا، میرے لاڈلے پیغمبر، خون تیرا ہے، عقیدہ تیرا نہیں، تو میں تیرا اس کو بھی شمار نہیں کروں گا۔ اصحاب کہف نے بھی یہی کہہ دیا، یہی اعلان کر دیا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونی آلہہ، یہ ہے تو ہمارے بڑے لیکن ہم ان میں سے نہیں، یہ ہم میں سے نہیں، اس لیے کہ ہم رب کو سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کو سجدہ کرتے ہیں، ہم یکجائی ہیں، یہ ہر جائی ہیں، ہم سر فروش ہیں، یہ تعویذ فروش ہیں، یہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے تمہیں چند لمحے دیتا ہوں، مہلت دیتا ہوں، اپنے موقع پہ نظر ثانی کر لو ورنہ تاریخی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ نوجوان وہاں سے ہٹتے ہیں، بادشاہ کی عدالت سے باہر آتے ہیں اور باہر نکل کر غار کا رخ کرتے ہیں، بازار کا نہیں، غار کا رخ کرتے ہیں، بازار کا نہیں، اس لیے کہ بازار میں تو ریاکاری ہوتی ہے، بازار میں تو لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ آؤ جی ہم نے دقیانوس بادشاہ کی عدالت میں توحید کی صدائیں بلند کر کے آئے ہیں، نانا سیدھے غار کی جانب، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے برادری کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کسی کو راضی نہیں کرنا، نہ بادشاہ کو، نہ قوم کو، نہ قبیلے کو، نہ کنبے کو، نہ بڑوں کو، نہ چھوٹوں کو، سب کو ناراض کر کے جا رہے ہیں۔ اور یہی تو اصل توحید ہے نا، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ اصحاب کہف جو برادری کو چھوڑ کر، بادشاہ کو چھوڑ کر، کنبے قبیلے کو چھوڑ کر غار کی طرف جا رہے ہیں اور غار میں جا کے دعائیں مانگ رہے ہیں، الہ العالمین ہم تیری رضا کے لیے برادری کو چھوڑا ہے، تیری رضا کے لیے سب کو چھوڑا ہے، اب تو ہی ہمارا نیکبان ہے، تو ہی ہمارا محافظ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، جو بندہ پیغام قرآن توحید کو سینے سے لگا لیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں۔ قرآن پھر ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ لوگ جو اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر لیتے ہیں، رب اللہ کا دعویٰ کر لیتے ہیں، پھر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ان کے لیے
وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہتے جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو ہماری مرضی پر برادری چھوڑ دی، دنیا میں تو ہماری مرضی پر کنبہ چھوڑ دیا، دنیا میں تو ہماری مرضی پر مصائب برداشت کر لیے، دنیا میں تو ساری تکلیفیں برداشت کر لی، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے، ختم ہو جانی ہے، راحتیں ہوں گی تب بھی مک جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، آسائشیں ہوں گی تب بھی ختم ہو جانے والی ہے، تکلیف ہوں گی تب بھی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن جو دنیا میں میرے پیغام کے لیے قربانیاں اٹھا کے آئے گا، نہ ختم ہونے والی زندگی میں اس کو میں من چاہی زندگی عطا کر دوں گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈٹ جاتے ہیں، جو اسلام پہ ڈٹا ہے، جو ایمان پہ ڈٹا ہے، اللہ نے اسی کو نوازا ہے اور خوب نوازا ہے، دنیا میں بھی نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازا ہے۔ اسلام کی خاطر آنے والی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہاں اسی تو شاعر نے کہا نا، مصیبت عین راحت ہے، مصیبت عین راحت ہے، اگر ہو عاشق صادق، مصیبت عین راحت ہے، اگر ہو عاشق صادق، کوئی پروانے سے پوچھے جلنے میں مزہ کیا ہے، کوئی بلال سے پوچھے نہ بلال تپتی ریت پہ لیٹنے میں کیا مزہ ہے، کوئی خباب سے پوچھے نہ خباب دیکھتے ہوئے انگاروں پہ لیٹنے میں کیا مزہ ہے، کوئی سمیہ سے پوچھے نہ سمیہ مکہ کے دورائے پہ تو لخت ہونے میں کیا مزہ ہے، کوئی زنیرہ سے پوچھے نہ زنیرہ آنکھیں نکلوانے میں کیا مزہ ہے، کوئی حمزہ سے پوچھے نہ حمزہ احد کے میدان میں اپنی لاش کے 11 ٹکڑے کروانے میں کیا مزہ ہے۔ مصیبت راحت ہے اگر ہو عاشق سادے، سچا عاشق ہو تو انگاروں پہ لیٹ کر بھی مسکراتا نظر آتا ہے، عاشق سچا ہو تپتی ریت پہ لیٹ کے بھی مسکراتا نظر آتا ہے، عاشق سچا ہو درختوں ہوتے ہوئے بھی مسکراتا نظر آتا ہے، اور عاشق سچا ہو کرب و بلا کی وادیوں میں سجدے میں سر کٹاتے ہوئے بھی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ مصیبت راحت ہے اگر ہو عاشق سادے، کوئی پروانے سے پوچھے کہ جلنے میں مزہ کیا ہے، یہی تو مزہ ہے نا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے، اسے پھر تکلیف میں جو درد محسوس نہیں ہوتا، راحت محسوس ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا نا خلیل سے آپ کی زندگی کے سب سے حسین دن کون سے تھے، تو کیا جواب دیا تھا؟ زندگی میں 40 دن اللہ کی توحید کے لیے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جو دن 40 گزارے وہی میری زندگی کے حسین دن تھے۔ یہ تو اللہ کی توحید کے لیے آگے آنے کی دیر ہوتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں اگرچہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اور آثار صحابہ کے اندر بھی یہ چیز ہے، ایک شخصیت ہے جس نے وقت کے جابر ظالم بادشاہ کے محل میں ہوتے ہوئے اللہ کی توحید کا اقرار کیا تھا۔ وہ کون؟ آسیہ بنت مزاحم، فرعون کی بیوی۔ یہ اس وقت کے اس خطرناک کے سامنے کہ جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، جو کیا کہتا تھا؟ مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ انا ربکم الاعلی، اس کے دربار میں ہوتے ہوئے، ارے اس کے نکاح، اس کی عقد میں ہوتے ہوئے، اس کی ملکیت ہوتے ہوئے اس کو ٹھکرا کر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا، اور انعام کیا ملا؟ کمزور روایت ہے سند کے اعتبار سے، لیکن روایت آثار صحابہ میں نبی موجود ہے کہ اس کو انعام یہ ملا کہ میدان محشر میں جنت کے اندر جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں گی، باقی ازواج ہوں گی، ان میں یہ آسیہ بنت مزاحم کا نام نشان ہے۔ کتنا بڑا اعزاز! دنیا میں فرعون کے گھر میں تھی لیکن رب کے ساتھ تعلق مضبوط تھا۔ اللہ نے انعام میں کیا دیا؟ اپنے محبوب کا قرب نصیب فرما دیا، اپنے محبوب کی رفاقتیں مقدر بنا دی۔ اور فرعون کے دور میں یہ 3 شخصیات بڑی
قربانی دینے والی نظر آئی ہیں، اور فرعون کے دربار کے بندے، فرعون کے اندر گھر کے بندے، ایک یہ آسیہ بنت مزاحم جو بیوی ہے فرعون کی، اور ایک حضرت حزقیل، یہ وزیر خزانہ تھے فرعون کے دربار کے، اور ایک اس کی بیوی ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی دیا کرتی تھی۔ یہ 3 کردار ہیں فرعون کے دربار کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی۔ اللہ اکبر، ایسا تعلق قائم کیا تھا اللہ کے ساتھ، ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ جانا کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، گپ نہیں ہے۔ یہ ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھا دیا کرتی تھی، ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی دے رہی تھی نا، تو اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پہ گر گئی۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے جب کوئی چیز ان کے ہاتھ سے گر جائے نا تو زبان سے بے ساختہ کوئی جملہ نکلتا ہے، وہ تاڑا یہ ہو گیا تو ہو گیا، یہ جملہ نکل جاتے ہیں ان کی زبان سے۔ اس دور کی عورتیں تھیں، انہوں نے کیا کہا، تعیس من کفر باللہ، تیز نیس ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جو اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اس دن تک ماشطہ کا ایمان مخفی تھا، پتہ کسی کو نہیں تھا کہ ماشطہ ایمان لا چکی۔ اس کے شوہر حزقیل کا ایمان بھی مخفی تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایمان لا چکا موسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن ماشطہ کے ہاتھ سے کنگھا گرا، اس نے کہا تعیس من کفر باللہ، فرعون کی بیٹی اچھل پڑی، میرے بابا کا نام لیا، اس نے کہا تیرے پیٹ پہ لعنت ہو، اس کو میں رب مانوں گی۔ کافر کس کا نام